جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر ہم بلاتے ہیں بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو کہ قرآن پڑھے تو کیا وہ ثواب انہیں ملتا ہے؟ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے. یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی. رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے. آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو سے مات کر لی. انہوں نے فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے کو بدعت قرار دیا، اور ساتھ ساتھ 2-4 قدم آگے بڑھ کر کہا اگر قرآن پڑھو گے، قرآن خوانی کرو گے، ایصال ثواب کرو گے تو پھر اس پہ اللہ پاک ثواب کہاں اللہ پکڑ فرمائے گا، گرفت فرمائے گا. گویا یہ ناجائز اور گناہ کا عمل ہے. بلکہ اسکول آف تھاٹ کے بہت سارے ایسے لوگ اور بھی ہیں جن کا خیال یہی ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے. یہ ان کی محض سوچ ہے، ان کا خیال ہے. قرآن و حدیث سے اس خیال کا، سوچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب سے پہلے جاتے ہیں سنن ابو داود کی طرف. حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. ڈاکٹر اسرار صاحب بدعت کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب اسے قابل گرفت عمل قرار دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں اقرؤوا، تم پڑھو. کیا پڑھو؟ فرمایا یاسین پڑھو اپنے مردوں پر. ایک بندہ فوت ہو رہا ہے، فوت ہو چکا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے. الغرض جو بندہ فوت ہوا اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. سنن ابو داود کی حدیث ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے فرمایا. اسی پر بس نہیں بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، ان کی تدفین ہوئی، اور تدفین کے بعد کافی دیر تک نبی کریم علیہ السلام تسبیح پڑھتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ کیوں، ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا اس اللہ کے نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، میں تسبیح کرنے لگا اور میں نے اللہ اکبر کہا، ففرج اللہ عز وجل عنہ، اللہ پاک نے اس پہ قبر کو کشادہ کیا. تو تسبیح کرنے سے، تکبیر کرنے سے قبر کی تنگی دور ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تو اگر ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شاگرد، اس کا تعلق دار، ایک مسلمان ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو پھر اس میں حرج کیا ہے کہ جب حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس سے قبر کو کشادہ کیا. اسی طرح تیسری حدیث پاک ذرا غور سے سنیے، طبرانی کے اندر، بہقی کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کرو تو اس کے سر کی جانب کھڑے ہو جاؤ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یعنی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھی جائے، اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر آمن رسول سے لے کر آخر تک اس کو پڑھا جائے. تو یہ حدیث پاک میں باقاعدہ اس چیز کے پڑھنے کا ذکر ہے، اور اس حدیث پاک کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر فرمائے وَإِسْنَادُهُ حسن، اس کی سند حسن ہے. تو جب اتنی حدیثیں موجود ہیں، مسلمانوں کا عمل موجود ہے، پھر لوگوں میں شکوک ڈالنا، شبہات ڈالنا، وسوسات پھیلانا، لوگوں کو دین سے متنفر کرنا، اور 1400 سالہ مسلمانوں کے عمل کو بیک جنبش قلم رد کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ جنات میں سے بھی ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں. لہٰذا یہ کیسے انسان ہیں کہ مسلمان دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پیاروں کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے من گھڑت خود ساختہ خیالات مسلط کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. حق تعالیٰ ان عناصر سے اہل ایمان کے ایمان کو سلامتی اور حفاظت عطا فرمائے.